میرے عزیزو اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے، مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں، یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا۔ کتنے؟ 10 سال۔ لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا۔ لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی۔ یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے۔ گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات، موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے۔ ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا۔ کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا۔ گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی۔ ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے، یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے۔ نظام حکومت سنبھالنا اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ 2 خلیفہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے۔ مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا،
لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا، یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا۔ دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے۔ اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ۔ اسی لیے تو غیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے، اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے۔ یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو، نہیں جانتے تھے، بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے۔ حضرت عمر وہاں رک گئے، اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، بہت اچھا آدمی، لیکن میری اس کو خبر نہیں، میری اس کو خبر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ سچ کہا اس خاتون نے، گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچایا۔ ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کی غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کیا ہے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے۔ اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی۔ اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے، تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے۔
لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے، پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے، میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا یہ نظام تھا، جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے، صرف 2.5 سال کے بعد، صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو، مدینے والے اپنی زکوٰۃ لے کر باہر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں، بہت مال آیا تھا۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا، مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مستحق نہیں، یمن میں ہی بانٹ دو۔ حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے، جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے۔ یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے، اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے، عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ جرائم کے قوانین، بچوں کے قوانین، عورتوں کے قوانین، بوڑھوں کے قوانین، سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے۔ اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم، ڈیولپ کرنے والا سسٹم، سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا، یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی۔ روڈ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی۔ بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے۔ مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے، اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں، کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ ان کا یہ فخر تھا، جب جہالت میں تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے، اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی۔ کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی، اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا۔ کہا معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ، توکل دیکھیں۔ امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد، کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
یہ یقین دینا تھا، بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے۔